خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایسے 3 موقع تھے جب میں خلیفہ اول ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درجات میں سبقت لے جا سکتا تھا، لیکن میں ناکام رہا۔ اب ان میں سے ایک موقع جنگ کا تھا کہ جنگ کے سفر پر نکلنا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں اعلان کرایا کہ ہر صحابی اپنی استطاعت کے مطابق جنگ کے لیے چندہ جمع کرے۔ تو تمام صحابہ کرام جس قدر وہ کر سکتے تھے، جتنا وہ دے سکتے تھے اللہ کی راہ میں، وہ سامان لاتے تھے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتے رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنا سامان لے کر آئے جو انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، تو ان کے اس سامان سے مسجد نبوی کا کمرہ پورا بھر گیا، اوپر سے لے کر نیچے تک۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے باہر کھڑے تھے۔ سامنے سے دیکھا کہ یار غار سسر رسول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی بغل میں ایک پوٹلی ہے۔ جب قریب پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ جنگ کے لیے سامان لایا ہوں۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامان کا اپنے سامان کے ساتھ موازنہ کیا تو من ہی من خوش ہونے لگے کہ آج تو میرا دیا ہوا سامان اللہ کی راہ میں ابوبکر سے زیادہ ہے، لہٰذا میرے درجات جو ہے ابوبکر سے بلند ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چہرہ انور کو گھمایا اور پوچھا کہ عمر تم کتنا سامان لائے ہو؟ عمر فاروق جواب دینے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس جتنا مال تھا اس کے میں نے 2 برابر حصے کیے، ایک نصف چھوڑ آیا اور ایک نصف آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابوبکر تم کتنا لائے ہو؟ قربان جاؤں میں صداقت کے معیار پر فرمانے لگے یا رسول اللہ گھر میں جو جمع پونجی تھی سب اس پوٹلی میں باندھ لی، آخر میں حجرے کو جھاڑو سے سوتا تو ایک سوئی ملی، عائشہ نے وہ بھی تھما دی کہ لے جائیں، یہ کسی گھوڑے کی زین سینے کے کام آ جائے گی۔ جب یہ جواب سنا تو حضرت عمر فاروق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ پوری دنیا اسلام کی مقروض ہے اور اسلام ابوبکر کا مقروض ہے۔ دوستوں اب اس پوری کہانی میں سیکھنے کو ہمیں 2 چیزیں ملتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ہم کتنا دے سکتے ہیں، کیا دے سکتے ہیں، کیا دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، یہ معنی نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کی راہ میں دینے والے کا اخلاص، اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس کا ایثار دیکھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز آپ نے سنا ہوگا کہ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور گناہ سے ہٹ کر بھی اگر دیکھا جائے تو حسد ایک ایسی موذی بیماری ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتی ہے، احساس کمتری، نا امیدی اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان دوسری کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے، انسان دوسرے کی چیزوں پر نظر رکھتا ہے کہ یار اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، میرا اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اس کا لائف سٹائل ایسا ہے، میرا اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ یہ چیز انسان کو کبھی کامیابی کے زینے پر چڑھنے ہی نہیں دیتی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام آپس میں حسد نہیں کرتے تھے، کیا کرتے تھے، لیکن ان کے حسد میں بھی دین ہوتا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 چیزوں کے بارے میں حسد کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلی چیز تو حصول علم، یعنی آپ علم حاصل کرنے میں حسد کریں۔ اگر میرے ایک بھائی نے قرآن پاک کی 5 سورتیں یاد کی ہیں تو مجھے اس سے حسد ہونا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ یاد کروں، مجھے 10 سورتیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اگر میرا بھائی وہ 75 مارکس لے کر آ رہا ہے ایگزام میں تو مجھے 100 لے کر آنے چاہیے۔ اگر میرا بھائی 75% لے کر آتا ہے تو مجھے 100% لانے چاہیے۔ اور دوسری چیز جس میں حسد کرنے کی اجازت تھی وہ نیک اعمال تھے، اور صحابہ کرام اس میں کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اگر وہ دیکھتے تھے کہ اگر ایک صحابی 6 رکعت نماز نوافل ادا کر رہا ہے تو دوسری کی کوشش ہوتی تھی کہ میں 12 رکعت نماز ادا کروں۔ اگر کوئی ایک صحابی اللہ کی راہ میں 1 درہم صدقہ دے رہا ہے تو دوسری کی کوشش ہوتی کہ میں 2 درہم دوں۔ تو ان چیزوں میں حسد کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اور یہی ایک بہترین اور اچھے معاشرے کی عکاسی ہے۔